بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں، مجھے آج بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا، بڑا زبردست رسپانس دیا ہے۔ جو ابھی تک میں نے کلاس 6، 7 اور 8 سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی ہے یہ جان کے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے، اور آپ کی بار بار ریکویسٹ پہ اور بار بار ڈیمانڈ پہ آج سے ہم انشاءاللہ 9th کلاس کا سلیبس بھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جتنی مجھے سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق میں آپ کو بہتر سے بہتر سمجھا سکوں۔ اس کے باوجود میں آپ سب کے سامنے پہلے اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے بہت بہتر ٹیچرز مل جائیں گے، بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ قابل فہم، بہت زیادہ تجربہ کار ٹیچرز مل جائیں گے۔ میری یہ ایک اپنی سی کوشش ہے کہ میں جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں، میں اتنا آگے آپ کو سمجھانے کی ایک محدود سی کوشش کروں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات پہ جب آپ لوگ اس طرح رسپانس دیتے ہیں، اور بڑا حوصلہ ملتا ہے دل کو، اور دوبارہ سے جذبہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا ہم لیکچر سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ ہے بایولوجی کے بارے میں، کلاس 9 پہلا چیپٹر آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، اس کا پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ سائنس is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature۔ سائنس اصل میں ایک منظم، ایک ترتیب والی پڑھائی ہے، بالترتیب پڑھائی ہے، جس میں ہم لوگ آبزرویشنز کرتے ہیں۔ آبزرویشن کا مطلب ہے کسی چیز کا بغور مطالعہ کرنا، یعنی جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہماری نظر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ان میں سے اکثر ہمیں یاد نہیں بھی رہتی ہیں، اور جو یاد رہتی بھی ہیں ان کی ہمیں اتنی تفصیل یاد نہیں ہوتی، اتنا ہم ڈیپلی ان کو نہیں دیکھتے۔ لیکن جب ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھنے کی حد تک زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسی ہے، کیسے بنی ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ایکسپیریمنٹس آر ڈن، پھر ہم اس چیز پہ تجربات کرتے ہیں، ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کئی اینگلز سے، کئی زاویوں سے اس کو چیک کرتے ہیں، استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا استعمال مختلف طریقوں سے کرتے ہیں تو کیا اس کا رسپانس سیم آتا ہے یا مختلف ہے۔ لاجیکل کنکلوژنز آر ڈران، اور اس کے بعد منطقی نتائج اس کے جو ہمیں سمجھ آئیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور کیوں ہوا ہے، اور اگر اس کی اس وجہ کو ہٹا دیا جائے تو کیا پھر بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ ہیں لاجیکل کنکلوژنز آر ڈران ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنے کے لیے کہ واٹ از پرنسپل آف نیچر، اس چیز کے بارے میں قدرت کا اصول کیا ہے۔ مثلا سیب کا زمین پہ گر جانا، یہ قدرت کا ایک اصول ہے جسے گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب یہ سر آئزک نیوٹن نے پرنسپل ڈسکور کیا تھا، کیا اس سے پہلے چیزوں کو زمین اپنی طرف نہیں کھینچتی تھی؟ بالکل کھینچتی تھی، لیکن اس وقت سائنس میں یہ والے پروسیس آنا سٹارٹ ہوئے کہ پہلے آبزرویشنز ہونا سٹارٹ ہوئی، پھر ایکسپیریمنٹس کیے گئے، اور پھر لاجیکل کنکلوژنز بنائے گئے۔ یعنی سیب نیچے گرا، پھر کسی اور چیز کو تھوڑی بلندی پہ جا کے چھوڑا گیا، وہ بھی زمین کی طرف چلی، پھر ایسے ہی 3-4 قسم کے تجربات کیے گئے، ٹھیک ہے جی، ایکسپیریمنٹس ہوئے، اس کے بعد لاجیکل کنکلوژنز ڈرا کیے گئے کہ جو بھی چیز ہم زمین سے دور کر کے چھوڑیں گے، زمین کی کشش یا گریویٹیشنل فورس ہر بار اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ پھر ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ تو ایک پرنسپل آف نیچر ہے، قدرت کا قانون ہے کہ جو بھی چیز ہم زمین سے دور کریں گے، یعنی جسے ہم بلندی کہتے ہیں،
بلندی کی طرف لے کے آئیں گے، جب چھوڑیں گے تو وہ واپس سیدھی زمین کی طرف جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم سائنس میں کیسے اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہلے آبزرویشنز ہوتی ہیں، ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے پھر اس میں سے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، پھر اس نتیجے کی روشنی میں دوبارہ ہم ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اگر نتیجہ سیم تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ قدرت کا قانون ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ In ancient times, the scientific information was not classified into different branches. پرانے زمانے میں سائنس کے جو جتنا بھی علم ہے اس کو مختلف برانچز میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے، جتنا یہ آج ہے، کیونکہ یہ بڑا سرسری سا علم ہوا کرتا تھا چیزوں کے بارے میں، اتنا باریکی سے اتنا ڈیپلی نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر جیسے جیسے اس میں ترقی ہوتی گئی، اس کے مزید سیکشنز یا برانچز بنتے گئے۔ All the scientific information was included under one head, like science. جتنی بھی انفارمیشن تھی اس کو ایک ہی ہیڈ کے نیچے لکھا جاتا، اس کا ایک ہی نام دیا جاتا اس کو، جس کا نام تھا سائنس۔ With the passage of time, scientific information increased many folds, and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like these. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے چیزوں کو مزید باریکی سے جانا، ان کے بارے میں مزید حقائق ہمارے سامنے آئے، تب ہم نے اس کی ڈیفرنٹ برانچز بنائیں، جیسے بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے وغیرہ۔ پاکستان کے جو بڑے مشہور سائنسدان، نوبل پرائز ہولڈر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ سائنٹیفک نالج از دا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ۔ سائنسی علم ہر ایک انسان کا حق ہے کہ وہ حاصل کرے، ضرور حاصل کرے، وہ جتنا بھی کر سکے، جہاں تک جا سکے، سائنسی علم اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ بایولوجی کا تعارف کیا ہے؟ بایولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف لائف۔ یہ زندگی کے بارے میں یا زندگی کو سائنس کی نظر سے پڑھنا ہے۔ The word biology has been derived from the Greek word bios. جو لفظ سائنس ہے، بایولوجی ہے جو، یہ ایک گریک ورڈ بایوس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے زندگی۔ اینڈ لوگوس مینز تھرو تھاٹ اور ریزننگ، اور لوگوس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا یا اس کی وجہ کے بارے میں جاننا۔ ان دا کورس آف بایولوجی، اس بایولوجی کے کورس میں وی ول اسٹڈی ہاؤ مین ہیز تھاٹ اباؤٹ لیونگ تھنگس، انسان نے زندہ رہنے والی چیزوں کے بارے میں کیسے ریسرچ کی ہے، اس کے بارے میں چیزوں کا کیسے پتہ چلایا ہے۔ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ نیچر، قدرت کو جاننے کے لیے اٹ از essential ٹو اسٹڈی the structures, functions and related aspects of living organisms۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ہم ان کے اسٹرکچرز کے بارے میں پڑھ لیں، وہ ہوتے کیسے ہیں، بنتے کیسے ہیں، فنکشنز کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں وہ سارے ہم دیکھیں کہ یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں، نسل کیسے بڑھاتے ہیں، خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں، سانس کیسے لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc۔ یہ جو ہماری اسٹڈی ہے، جو ہم نے جانداروں کے بارے میں کی، اس کی وجہ سے ہمیں اور بہت سی انفارمیشن ملی، بہت سی بیماریوں کے علاج ملے جو اس سے پہلے انسان کے لیے بڑے مسئلے تھے، جن میں صحت سے متعلق مسئلے بھی تھے، کھانے پینے سے متعلق مسائل بھی تھے، اور ہمارے ماحول سے متعلق بھی بہت سارے مسائل تھے۔
تو جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں زیادہ آگاہی ہوئی، یہ شروع کیسے ہوتی ہیں، بنتے کیسے ہیں، اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں، نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں، کہاں پہ اس میں ڈیفیکشن ہے، کہاں سے یہ پراسپر کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہماری سمجھ میں آتی گئیں، ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا گیا کہ ہم ان چیزوں میں امپروومنٹ کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا انٹروڈکٹری ٹاپک کہ بایولوجی ہے کیا، اور خاص خاص چیزیں ہم دیکھ لیں کہ اس میں ہم کن چیزوں کے بارے میں یا کس اینگل سے ہم زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ، پوری بک ہی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ہم اپنے بارے میں ہی پڑھیں گے، خاص طور پہ وہ بچے جنہیں اپنے بارے میں جاننے کا، اپنے بارے میں پڑھنے کا اور یہ دیکھنے کا بڑا شوق ہو کہ میرے اندر کیا ہے، میری باڈی کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کن نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیسے میں اس کو مینٹین کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو ان سب کے لیے یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، یہ پوری بک بڑی اہم ہے، اور اگر آپ کو ابھی تک یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔